آپ سب کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پاز بٹن جو اس وقت چل رہا ہے کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی ہندوستان دہشت گردی کر سکتا ہے. جعفر ایکسپریس سے لے کر ہر جگہ پہ جہاں کہیں پاکستان میں آزاد کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہندوستان کے ہاتھ ہیں, چاہے وہ BLA کی صورت میں ہو, چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں ہو. تو ہم لوگوں کو اس وقت ساری ایز ون قوم یونائٹڈ ہو کے, چاہے جو بھی ہمارے پولیٹیکل انٹرنل ویوز ہیں, میں سب کو رسپیکٹ کرتی ہوں, مگر آج کے دن ہم سب کو ایک قوم ہو کے, جس طرح آپ سب کھڑے ہیں پورے ملک کے اندر, پوری دنیا میں آپ لوگ کھڑے ہوئے, ایک آواز ہو کے دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ نسل کشی بند کی جائے. اور جب تک کہ اصل مسئلہ جو مدعا ہے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, خطے میں امن امپاسبل ہے, اکنامک پروگریس امپاسبل ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ RSS کی دہشت گردی را کی پھیلتی جا رہی ہے, اور ہمارا اپنا گھر اس کا ڈائریکٹ شکار ہوا ہے. ریسنٹلی میری والدہ کی شہادت ہوئی پاکستان میں, ان کو بھی زہر دیا گیا. RSS اور را کے نیٹ ورکس اتنے تیزی سے اس ملک کے اندر بھی پھیلتے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو انٹیلیجنس کی جو ساری کی ساری قربانیاں ہیں, ہماری آرمی کی قربانیاں, ہماری عوام کی بھی قربانیاں ہیں, جنہوں نے ان پراکسی وارز کے اندر جو ہے حق اور سچ کا ساتھ دیا. اس مارکہ حق کے اندر بھی آپ لوگوں نے کوئی ایسی نیگیٹو رپورٹنگ نہیں کی, فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی. اور مجھے ترس آتا ہے ہندوستان کی عوام پہ اس وقت کہ وہ سارے کے سارے اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں. وہاں کی اکانومی تباہ کر دی ہے مودی نے, بھوکے مر رہے ہیں, نہ ان کے پاس نوکریاں ہیں, اور ان کو لارے دے کے جھوٹے نعروں پہ, ہندوتوا کے نعروں پہ, مذہب کا کارڈ لگا کے وہاں پہ اینٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں. کون سے قوانین جو ہیں, لاو جہاد جو ہے, یونیفارم سول کوڈ, اینٹی مائنورٹی بلز, مسلمانوں کو ٹارگٹ, کرسچنوں کو ٹارگٹ, سکھوں کو ٹارگٹ, دلتوں کو ٹارگٹ, اور جو ماڈریٹ ہندو ہیں ان کو بھی ہندوتوا کی طرف کہتے ہیں آؤ گے, اگر نہیں آؤ گے تم لوگوں کو بھی ہم لوگ جیلوں میں بند کر دیں گے تمہاری آواز. تو چاہے جتنی بھی سول سوسائٹی ہو انڈیا کی, اس وقت میں جو فیوچر انڈیا کا دیکھ رہی ہوں وہ بدترین فیوچر ہے. اور ان سب کو یہ پہلے بھی ہم کہتے تھے, ہماری حریت کی قیادت بھی کہتی تھی کہ ہندوستان کی عوام اگر کشمیریوں کے لیے نہیں نکلے گی تو ایک دن ان کا حال ہم سے بھی بدتر ہوگا. اگر یہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے اور کشمیر کی جان چھوڑتے, 10 لاکھ سے زائد وہاں پہ فوج ہے, اربوں خربوں کا خرچہ وہاں پہ کر رہے ہیں, اور آج تک کشمیریوں کو جو ہے ڈرا نہیں سکے, دھمکا نہیں سکے. 16 سے زائد انٹیلیجنس وہاں پہ ان کے یونٹس ہیں, انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا ہے کشمیر کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو قبضہ کرنے کی, مگر وہ ناکام ہوئے. میں ہندوستان کی عوام سے بھی آج کہنا چاہتی ہوں, نکل آؤ سڑکوں پہ, عوام نکلے, ریلا نکالو, شور نکالو. یہ تو تم سب لوگوں کی کھلی قبریں کھود رہا ہے, خود تو اس کو مرنے کا شوق ہے. یہ تو مینٹلی ریٹارڈڈ آدمی ہے جو ہندوستان کا اس وقت پرائم منسٹر ہے, اور یہ ایک پاگل آدمی کے ہاتھ میں نیوکلیئر کمانڈز ہیں انڈیا کی, اور نہ صرف یہ انڈیا کو تباہ کرے گا بلکہ پورے خطے اور دنیا کی تباہی کا مرکز ہے. اس کو فوری طور پہ انڈین عوام جو ہے پاگل خانوں میں ایڈمٹ کرائے. یہ وہ مودی اور یہ ہندوستان کی سرکار ہے, what goes around comes around. جب تم نے ہندوستان کی سرکار نے یاسین ملک کو, ایک اتنے بڑے لیڈر کو, پاگل خانوں میں بند کیا, کپڑے اتار کے اس کو ٹارچر کیا, 3rd ڈگری ٹارچر, پاگل خانوں میں کتنا عرصہ رکھا, اور آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے سروں کے اوپر ایک پاگل مسلط ہو گیا ہے جس نے پورے ہندوستان کو تباہ کرنا ہے. ابھی بھی وقت ہے, عوام نکل آئے. میں تو ہم لوگ کشمیری قوم ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمیشہ بھلا ہی کہا ہے, اور پاکستان نے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ٹیبل پہ بات کی جائے, پرامن طریقے سے بات کی جائے, ہیومینٹی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے, انٹرنیشنل پرنسپلز کو رسپیکٹ کیا جائے. تو اب میں یہی اپیل کروں گی دنیا سے بھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ اس کی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. ہمیں کوئی ڈائلاگ بازی ایسی نہیں چاہیے جو صرف فوٹوز اپرچونٹیز ہوں, جس میں کرکٹ ہو رہا ہو, جس کے اندر کراس کلچرل ڈپلومیسی ہو رہی ہو, سپرفیشل ٹریڈ ہو رہا ہو. ہمیں اصل مدعے پر آنا ہے, اور اصل مدعا یہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ان کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. اور آج وہ دن ہے جس دن ایبروگیٹ کیا گیا آرٹیکل 370 اور 35A. ان کے اوپر تو ڈائریکٹ جو ہے اکنامک اور سینکشنز لگنی چاہیے, اور ڈیفنس سینکشنز. اور جو ممالک ہندوستان کے ساتھ ڈیفنس ٹریڈ کر رہے ہیں, میں ان کو بھی وارن کرتی ہوں کہ ایک تو یہ نالائق ہے, یہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے جنگ کا, ان کو کچھ اسٹریٹجیز کا پتہ ہی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویپنز ان کے ہاتھ میں ڈالنا
یہ پیلیٹس یوز کرتے رہے نہتے کشمیریوں کے اوپر، یہ ہر طرح کے ویپنز کے اوپر خرچہ کریں اور اپنی عوام کو جو ہے اور پورے خطے کی اور کشمیر کی نسل کشی کریں. اور میری بیٹی رضیہ سلطان جو دودھ پیتی بچی تھی، یہ 1.5 ایئرس کی تھی. جب ہم سینٹرل جیل میں یاسین صاحب کو سری نگر میں ملنے جاتے تھے تو بچی کو بھی ٹارچر کیا گیا، اس کو بھی پیمپرز پھاڑے گئے، اس کے بال کھینچے گئے، اس کا دودھ پھینکا گیا جب یہ اپنے باپ کو ملنے جاتی تھی. تو اس سے تو بچپن سے جدائی دیکھی ہے اس بچی نے، ہم بھی ترس رہے ہیں. یا آج میں آئی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ اور میں نے رو رو کے دعا بھی کی ہے کہ اللہ ایک دن آئے کہ اسی طرح کشمیریوں کی آزادی ہو اور وہ بھی آزادی سے سانس لیں جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کو جو اللہ نے یہ نصیب کیا. اور یہ علامہ اقبال کا خواب تھا اور وہ بھی ایک کشمیری تھے جن کو خواب آیا تھا پاکستان کا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ کسی پاکستانی کو بھی خواب آئے کہ کشمیر آزاد ہو. تو رضیہ آپ بات کرو.